بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے بچے کی داستان کا ذکر ہوگا جس نے ماں کی آغوش میں بھی باتیں کی ہیں اور بطن مادر میں بھی کلام کیا ہے اور کہولت کی عمر میں بھی دانائی کی باتیں کی ہیں۔ ان باتوں کو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کے ضمن میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 46 آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، وہ باتیں کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، المہد، آغوش مادر، ماں کی گود میں، مہد گہوارہ مادر، آغوش مادر، وَقَحْلَ، اور کہل کہتے ہیں قہولت، پکی عمر، زیادہ عمر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا ماں کے آغوش میں بھی اور پکی عمر میں بھی۔ He will speak to the people in the cradle and in the maturity. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, and will be the richest. اور وہ صالحین میں سے ہے۔ یہ کس بچے کا ذکر ہوا؟ سورہ آل عمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جو آغوش مادر میں باتیں کرتے تھے، خاص طور پر جس وقت ان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں تو ان کی والدہ حضرت مریم نے انہی کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کلام کیا۔ اور پھر تفسیر تبصرہ میں سراج منیر کے حوالے سے، معالم تنزیل کے حوالے سے یہ بات بھی رقم کی گئی کہ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں اکیلی ہوتی اور میرے پیٹ میں حضرت عیسیٰ موجود تھے تو تب وہ میرے ساتھ کلام کرتے اور میں بھی ان کے ساتھ کلام کرتی، اور اگر میں اکیلی نہ ہوتی تو تسبیحات وہ فرماتے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں بھی باتیں کی اور بطن مادر میں بھی کلام کیا، باتیں کی۔ قرآن حکیم نے اسی کا ذکر کیا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلًا، کہ انہوں نے کلام کیا لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پکی عمر میں بھی، بڑی عمر میں بھی۔ اب بڑی عمر میں تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی بڑی عمر کی باتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ بڑی عمر میں وہ جو کلام کریں گے وہ کلام نبوت کریں گے، وہ توحید کے اسرار و رموز کو آشکار فرمائیں گے، یہ وہ کلام کریں گے۔ گویا ایک بچے کا کلام اور اس کی باتیں۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات، ایک دلچسپ بحث الفاظ کی تفسیر تبصرہ میں مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو بچے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، عربی میں ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ مثلا ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اس کو جنین کہا جاتا ہے، اور ایسا بچہ جو پیدا ہو جائے اسے ولید کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا بچہ جو 1 ہفتے تک اس کی عمر ہو اس کو صبی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہو اسے رفیع کہا جاتا ہے، اور وہ بچہ جو ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے تو اسے فطیم کہا جاتا ہے، اور دودھ چھوڑنے کے بعد کی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس بچے کو جہوش کہا جاتا ہے، اور پھر جس وقت وہ زمین پر گھسٹ کر کے چلنا شروع کرے تو اس کو دارج کہتے ہیں، اور جس وقت بچے کے دودھ دانت گر جائیں
تو اس کو مصغر کہا جاتے ہیں، اور دودھ دانت گرنے کے بعد دوبارہ آ جائیں تو اس بچے کی کیفیت کو مسعر کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت وہ بچہ 10 سال کی عمر سے زیادہ چلا جائے تو اس کو مترعرع کہا جاتا ہے، اور جس وقت بچہ بالغ ہو جائے تو اسے یافع کہا جاتا ہے، مراحق بھی اسے کہہ دیتے ہیں۔ اور پکا بالغ ہو یعنی بلوغت کے ساتھ سمجھداری بھی آئے تو محظور کہا دیا جاتا ہے، اور جس وقت اس کی مونچھیں رخساروں کی طرف لپکنے لگ جائیں تو اسے باقل کہا جاتا ہے، اور داڑھی ٹھوڑی پر نکل آئے تو اسے شارخ کہا جاتا ہے، اور داڑھی پوری ہو جائے تو اسے مجتمع کہا جاتا ہے، اور 30 سال کا جس وقت جوان ہو جائے تو اسے شاب کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی عمر ہے اسے کہولت، کہل کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں قرآن نے کیا، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر میں یعنی 30 سال کے بعد کی جو عمر ہے وہ ہے عمر کہولت کی۔ اب دیکھیں عربی زبان کا حسن دیکھیں کہ مختلف کیفیات کے لیے بچے کے لیے مختلف نام عربی میں موجود ہیں۔ بہرکیف یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا کہ بطن مادر میں بھی انہوں نے بات کی، آغوش مادر میں بھی، گہوارہ مادر میں بھی بات کی، اور کہولت کی عمر میں بھی اسرار توحید اور اسرار نبوت کو بے نقاب کیا۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کرنے کی برکت سے وہ بچے جو کلام نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی قوت گویائی نصیب